یعنی لیکن ہمارے ہاں عام طور پر جس طرح کہ اب رمضان شروع ہو چکا ہوا ہے اور لوگ لذتوں کے لیے، چٹخاروں کے لیے اور اس طرح کی کھانوں کی خاص ترکیبیں بن رہی ہیں، زیادہ تر رجحان اس طرف کیوں ہونے لگ گیا ہے؟ یہ بھی اصل میں انسان کی فطرت ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت کوئی چیز ایک رسم کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی دنیاوی خواہشات کو اس کا حصہ بنا دے. انسان کے اندر تفریح کا مادہ بھی فطری طور پر رکھا گیا ہے. جو اس کی جبلتیں ہیں وہ بھی اندر سے زور کرتی ہیں، تو فطری طور پر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن ایک بندہ اگر کسی چیز کی حقیقت کو سمجھتا ہو، وہ یہ جانتا ہو کہ مجھے رمضان کا مہینہ کس لیے دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ کیوں مقرر کیا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو ان خواہشات کے پیچھے لگانے کی بجائے اس اصل بات کو حاصل کرنے کی جدوجہد میں لگاتا ہے جس کے لیے رمضان کا مہینہ مقرر کیا گیا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جیسے یہ مہینہ آئے اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر بیدار کر کے متنبع کر کے یہ بتائیں کہ یہ مہینہ اصل میں لذتیں حاصل کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ تقریبات منعقد کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اس طرح کے کھانے پکا کر اور اس طرح کی محافل منعقد کر کے اپنے آپ کو تفریحات کی نظر کر دینے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق کو استوار کرنے کا مہینہ ہے. تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے اندر کچھ فطری کچھ جبلی رجحانات محسوس کرتا ہے تو پھر ان کو قاعدے میں لانے کے لیے اس کو محنت کرنا پڑتی ہے. انسان کے ساتھ بنیادی جو چیز ہے وہ یہی سمجھ لینی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اگر ایک مرتبہ بیدار کر لے اور اپنے آپ کو ایک ایسے مقام پر کھڑا کر لے کہ نہیں، مجھے اپنی جبلتوں کا غلام نہیں بننا، مجھے اپنی فطرت کو صحیح جگہ پر رکھنا ہے، میرے اندر جو مختلف خواہشات اور رغبات ہیں مجھے انہیں کنٹرول کرنا ہے، ان کو قاعدے اور ضابطے میں لانا ہے، تو انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو ہر انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، یہ مہینہ کیوں مقرر کیا گیا ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کیا ہے، مذہب میں اس کو اہمیت کیوں دی گئی ہے، اس میں اس کے لیے کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائی ہے، کیا چیز ہے جو ناپسند فرمائی ہے. تو جب انسان اس جگہ پر اپنے آپ کو بیدار کر لیتا ہے تو یہ بیداری اصل میں پھر اس تعلق کو بھی صحیح طریقے سے استوار کرنے کا باعث بن جاتی ہے، اور جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ بھی انسان کے روزے کو خراب کرنے کا باعث نہیں بنتی.